ہمارے ہاں عام طور پر یہ تصور ہے کہ اگر آپ دین کے عالم ہیں، اگر وہ مذہبی رہنما ہیں، اگر آپ کوئی اس درجے پر فائز ہے جہاں پر کوئی شیخ بیٹھا ہوتا ہے تو آپ کا ایک خاص حال حلیہ، خاص جامہ زیبی، خاص بود و باش ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں پگڑیوں کے بھی اسٹائل ہیں، کہا جاتا ہے کہ علماء صلحاء کا ایک خاص لباس ہے۔ پوچھا گیا کہ دین اسلام کیا کہتا ہے، کیا دین نے اسلام کے علماء کے لیے کوئی لباس کی خاص حیت، کوئی شکل مقرر کی ہے؟ اگر کی ہے تو وہ کیا ہے؟ اسلام میں علماء کا کوئی خصوصی منصب نہیں قائم کیا گیا جس کے لیے باقاعدہ ایک لباس ہو، نشست و برخاست کا کوئی طریقہ طے کیا جائے۔ پیغمبر اسلام لے کر آئے ہیں، پیغمبروں کی پوری تاریخ کو پڑھ لیں، اس میں بھی اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ وہ اللہ کی طرف سے منتخب ہوتے، اللہ کی طرف سے مقرر کیے جاتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی کو کبھی یہ ہدایت نہیں دی گئی کہ اب تمہیں فلاں طریقے کا لباس پہننا ہے، یہ وضاقتہ اختیار کرنی ہے۔ ان کی قوم میں شرفاء کی ایک وضاقتہ ہوتی ہے، شرفاء نے کچھ لباس اختیار کیے ہوتے ہیں، وہ بالعموم انہی کا اہتمام کرتے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے پیغمبروں کے بارے میں تو ہماری معلومات بڑی حد تک بائبلی پر مبنی ہے، اس کو بھی آپ شروع سے لے کے آخر تک پڑھ جائیے، اس میں ایسی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ روایتوں میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کیا پہنتے تھے، آپ کو لباس میں کیا چیزیں پسند تھیں، وہ سب بیان ہوا ہے۔ یہاں تک کہ کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں بھی تفصیلات ہیں، ان سے بھی کوئی ایسی بات معلوم نہیں ہوتی کہ آپ نے اپنے لیے اپنی قوم سے ہٹ کر یا اپنی قوم کے شرفاء سے ہٹ کر کوئی خاص لباس انتخاب کیا تھا۔ اپنی قوم کا لباس پہنتے تھے، باہر سے بعض تحائف آ جاتے تھے، ہدیے کے طور پر کوئی لباس آ جاتا تھا، اگر آپ پسند فرماتے تھے اس کو بھی پہن لیتے تھے۔ یہی طریقہ بالعموم اختیار کیا گیا ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لوگوں کو اس جانب توجہ دلائی ہے کہ ان میں سے بعض لوگ دین کے سچے عالم بنیں، یعنی علماء ایک ضرورت ہے، وہ لازماً ہونے چاہیے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے معاشرے میں لوگ مریض ہوتے ہیں تو اطباء ایک ضرورت ہے۔ ہمیں زندگی کے وسائل سے فائدہ اٹھانے کی راہیں تلاش کرنی ہے تو سائنسدان ایک ضرورت ہے۔ ہمیں گھر بنانے ہیں، عمارتیں تعمیر کرنی ہے تو انجینئر ایک ضرورت ہے۔ اسی طرح سے قرآن مجید نے سورہ توبہ میں یہ بتایا ہے کہ لوگوں کی اصلاح کا نظم بھی قائم رہنا چاہیے، اور وہ دونوں پہلوؤں سے ہونی چاہیے۔ یعنی ایک طرف ہمارے پاس اللہ کا دین ہے، اس دین کو سمجھنا ہے، سمجھانا ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے۔ دوسری جانب انذار کی ایک ذمہ داری ہے جو پیغمبروں کی جانشینی میں کچھ لوگوں کو ادا کرتے رہنا ہے، جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری فیصلہ نہیں آ جاتا، یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے کہ تمہارے اندر سے چند لوگ ایسے رہنے چاہیے یا نکلنے چاہیے جو اللہ کے دین میں سچی بصیرت پیدا کریں۔ اس کے لیے الفاظ ہیں لِیَتَفَقَّهُ فِی الدِّین، یعنی جیسے ہم کہیں کہ جو اعلیٰ درجے کے طبیب بنے، تو یہاں تعبیر تفقہ فی الدین کی اختیار کی گئی ہے، دین میں گہری بصیرت پیدا کریں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَیْہِم، اور پھر اپنی قوم کے پاس جا کر جب وہ علم حاصل کر لیں، دین کی بصیرت حاصل کر لیں، تو اس کو خبردار کریں لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ مقصد بھی بیان کر دیا ہے تاکہ لوگ آخرت میں اللہ کی گرفت سے بچیں۔ تو ان کی ذمہ داری بیان ہوئی ہے، ان کا کام بیان ہوا ہے، ان کو کیا تیاری کرنی ہے یہ بیان کیا گیا ہے۔ اس طرح کی کوئی بات نہ قرآن میں بیان ہوئی ہے نہ حدیث میں بیان ہوئی ہے کہ وہ جب یہ ذمہ داری ادا کریں تو اس طرح کا لباس پہن لیں یا یہ وضاقتہ اختیار کر لیں یا اپنے رہن سہن میں یہ تبدیلی کر لیں۔ وہ بھی اسی طرح سے انسان ہے، جس طرح سے ایک ڈاکٹر ہے، جس طرح ایک انجینئر ہے، جس طرح ایک سائنسدان ہے۔ ان طبقات کے لیے ہم کوئی خاص لباس مقرر نہیں کرتے، کوئی خاص وضاقتہ مقرر نہیں کرتے۔ لوگ شرفاء کا لباس ہی پہنتے ہیں، اور ہر معاشرے کے اندر لباس کی مختلف سطحیں ہوتی ہیں، اور بعض قسم کے لوگوں کے بھی لباس ہیں رائج ہوتے ہیں معاشرے میں۔ لڑکے وڑکے ایک خاص طرح کا لباس پہن لیتے ہیں، بزرگ ایک خاص طرح کا لباس پہنتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے ہاں بھی کچھ روایتیں قائم ہو گئیں تہذیبی سطح پر کہ علماء ایک خاص طرح کا لباس پہننے لگ گئے، یا اسی طرح جو لوگ اصلاح کا کام کریں وہ ایک خاص طرح کا لباس پہننے لگ گئے، ان کی ایک خاص وضاقتہ بن گئی۔ کوئی شخص چاہے
تو اس کی پابندی کرے، چاہے تو پابندی نہ کرے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ ٹھیک، نقطہ واضح کہ ہم سب دین کا اصولی ہدایت کیا ہے اس کی روشنی میں اس پوری بات کو دیکھا جا سکتا ہے۔ کچھ ضمنی توضیحی اطلاقی سوالات پوچھنا چاہوں گا۔ اچھا، ہم سب نے دیکھا ہے کہ صرف مسلمانوں کا یہ معاملہ نہیں ہے، دنیا بھر میں جتنے مذاہب ہیں، بدھ مت ہو، ہندو مت ہو، جوڈائزم ہو، کرسچینٹی ہو، ان کے جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ہر ایک کا اپنا ایک لباس ہوتا ہے۔ آپ عیسائی راہبوں کا دیکھ لیں، آپ یہودی جو ہیں مربین ان کا دیکھ لیں، اور اس طرح ہندو پکشیوں کو دیکھ لیں، ہر جگہ پر آپ کو ایک شناخت نظر آتی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کا مطلب یہ کوئی یونیورسل کوئی فنومنن ہے کہ جو مذہبی طبقہ ہے کسی بھی پس منظر کا، اس کے جو لباس ہے، اس کی جو ظاہریت ہے، اس میں ایک اس کا نمایاں تشخص نظر آتا ہے؟ اس کی ایک بالکل الگ وجہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو مذہبی روایت رہی ہے وہاں معبد کی خدمت کے لیے لوگ اپنے آپ کو وقف کر دیتے تھے۔ اس سے ایک خاص منصب وجود میں آ جاتا تھا۔ مناسب سے لباس متعلق رہے ہیں، اچھا، جیسے بادشاہوں کے لباس ہیں۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں یونیورسٹیوں کے اساتذہ ایک خاص طرح کا گاؤن پہنتے ہیں، جج پہنتے ہیں، اسی طرح سے عدلیہ سے متعلق لوگ پہنتے ہیں۔ تو یہ چیز تو رہی ہے کہ جب آپ نے کچھ مناسب سوسائٹی میں تخلیق کر دیے ہیں تو مناسب کے لیے بعض اوقات لباس خاص ہو جاتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت ہے، اس کا فطری ظہور بھی ہوتا ہے، اس کی نوعیت ایک تہذیبی روایت کی بن جاتی ہے، پھر لوگ اس کو پسند بھی کرتے ہیں اور اسے ملحوظ بھی رکھتے ہیں۔ یہ دیکھا ہوگا آپ نے کہ ہمارے ہاں جج حضرات ایک خاص طرح کی وگ لگاتے ہیں۔ جی۔ تو یہ سب چیزیں جتنی ہیں وہ ظاہر ہے کہ روایت سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس طرح کی روایت کی ہمارے دین میں ضرورت نہیں پڑی، یعنی ہم معبد کے خدام کے لیے یا معبد میں کچھ ذمہ داریاں انجام دینے کے لیے الگ سے کوئی لوگ مقرر نہیں کیے گئے۔ مسجد کے بارے میں عمومی روایت یہ ہے کہ محلے کے لوگ مل کے مسجد بنا لیں گے، ہر محلے میں مسجد یا مصلی ہونا چاہیے، لوگ وہاں مل کے نماز پڑھیں۔ اس میں یہ بھی پابندی نہیں لگائی گئی کہ وہاں کوئی خاص امام مقرر کرنا ہے، بلکہ میں گیا، آپ گئے، کوئی شخص آگے کھڑا ہو گیا، مسلمان ہیں 10-20 ہیں، ان میں سے کسی نے نماز پڑھا دی، کسی بزرگ نے امامت کرا دی، تو ہمارے ہاں اس کے لیے کوئی خاص منصب نہیں تخلیق کیا گیا۔ یعنی امامت کا بھی کوئی منصب نہیں ہے کہ مسجد کے لیے فلاں اور فلاں آدمی کا تقرر ہونا چاہیے۔ لوگ جائیں گے، وہ نماز پڑھ لیں گے، ان میں سے کوئی مسلمان آگے بڑھے گا، وہ امامت کرا دے گا۔ جمعے کے ممبر کے بارے میں بھی بالکل الٹ روایت قائم کی گئی۔ ہمارے یہاں سنت یہی ہے کہ مسلمانوں کا حکمران یا اس کا مقرر کردہ کوئی نمائندہ آ کے وہاں خطبہ دے گا، وہ امامت کرائے گا۔ تو وہاں پر بھی کوئی مذہبی منصب نہیں قائم کیا گیا۔ ہمارے دین میں یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہنا چاہیے، دین تو اللہ کا دین ہے اور سارے پیغمبروں کا ایک ہی دین رہا ہے، لیکن رسالت مآب کے بعد اس طرح کا کوئی منصب مسجد کے لیے، معبد کے لیے، یہاں تک کہ حرم کے لیے بھی تخلیق نہیں کیا گیا۔ رسالت مآب کی مسجد بھی موجود تھی، دوسری مسجد مدینہ میں بھی بنی، اسی طرح سے حرم تو سب سے بڑی مسجد ہے، وہ مسجد حرام ہے، تو کوئی خاص طبقہ اس کی خدمت کے لیے باقاعدہ مقرر نہیں کیا گیا اس طرح کہ جس کو منصب کی صورت دی جائے۔ اس میں حکمرانوں ہی کے پاس، یعنی مسلمانوں کی سیاسی قیادت ہی کے پاس مسجدیں یا جامع مسجدیں رہی ہیں۔ اور جمعے کے ممبر کے بارے میں تو ہمارے یہاں فقہاء نے ہمیشہ سے اس بات کو بیان کیا ہے کہ وہ سلطان سے متعلق ہے، یعنی یہاں پر بھی کوئی مذہبی منصب نہیں ہے یا مذہبی مناصب کی کوئی الگ صنف نہیں ہے جو اس کے لیے تخلیق کی گئی ہو۔ یہ پس منظر ہے جس وجہ سے ہمارے ہاں ایسی کوئی چیز پیدا ہی نہیں ہو سکی۔ علماء ہمارے ہاں ایسے ہی ہیں، جس طرح میں نے مثال دی کہ ایک آدمی نے اس فن میں اختصاص کر لیا، دوسرے نے کسی دوسرے فن میں اختصاص کر لیا، یہ کوئی بڑا طبیب بن گیا، وہ کوئی بڑا انجینئر یا مہندس بن گیا۔ اس طرح سے طبقے بھی وجود میں آ جاتے ہیں اور مختلف لوگ بھی اپنے اپنے پیشوں کے لحاظ سے ممتاز ہوتے ہیں، لیکن کوئی خاص لباس ان کے لیے مقرر کرنے کی ضرورت دینی لحاظ سے کبھی نہیں سمجھی گئی۔ مسلمانوں کی روایت میں جب مذہبی قیادت پیدا ہو گئی، یعنی پیدا تو ہو جاتی ہے ہر جگہ، جب وہ پیدا ہو گئی اور پھر اس کے بعد ان میں سے اگر کچھ قاضی بنے تو ان کے لیے خاص لباس مقرر ہو گئے، کچھ افتاء کے منصب پر بیٹھے تو انہوں نے بعض لباس مقرر کر لیے۔ تو اس طرح سے یہ ایک روایت سی بنی ہے، ورنہ خود مذہب میں تو معبد ہی نے یہ سب کچھ کرنا تھا۔ معبد کے بارے میں، یہ جس کو ہم مسجد کہتے ہیں، اس کے بارے میں ایسی کوئی بات کہی نہیں گئی، نہ پابند کیا گیا ہے، تو کوئی وجہ ہی نہیں تھی کہ اب اس طرح کا خاص لباس، خاص وضع قطع یا کوئی اور اس طرح کی چیز پیدا ہو جاتی۔